ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ گاؤں کے کچھ آوارہ لڑکے ایک لڑکی کو بہت تنگ اور پریشان کرتے تھے اور وہ لڑکی ان لڑکوں سے بہت تنگ آ چکی تھی، تو اس نے سوچا کہ میں خودکشی کر لیتی ہوں، تو وہ لڑکی ندی میں چھلانگ لگا دیتی ہے۔ ادھر ایک لڑکا دائم یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ اس لڑکی کو ندی میں چھلانگ لگاتے دیکھ لیتا ہے، اور اس لڑکی کی جان بچانے کے لیے وہ لڑکا دائم جو ہے ندی میں چھلانگ لگا دیتا ہے تاکہ وہ اس لڑکی کی جان بچا سکے۔ وہ پوری کوشش کرتا ہے اور اس لڑکی کو بچا لیتا ہے۔ ادھر ایک چڑیل کھڑی یہ سارا ماجرا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ کتنا اچھا لڑکا ہے، وہ اس ایک لڑکی کی جان بچا رہا ہے۔ تو چڑیل کو اس لڑکے کی یہ اچھائی بہت پسند آ جاتی ہے اور وہ دائم کو پسند کر لیتی ہے اور اس سے شادی کرنے کا سوچتی ہے۔ تو اس سے شادی کرنے کے لیے وہ چڑیل کیا کرتی ہے، وہ عورت کا روپ بدل لیتی ہے، عورت کے روپ میں آ جاتی ہے، ایک بہت خوبصورت سی عورت جو ہے اس کا روپ بدل لیتی ہے اور دائم سے شادی کر کے اس کے ساتھ اس کے گاؤں میں گھر میں رہنے لگتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ وقت گزرنے کے بعد ان کے گھر ایک بہت ہی پیاری بچی پیدا ہوتی ہے۔ دائم بچی کو گود میں لے کر بہت خوش ہوتا ہے، لیکن کاجل چڑیل اندر ہی اندر ڈر رہی ہوتی ہے۔ دائم کہتا ہے، کاجل دیکھو نا، خدا نے ہمیں کتنی پیاری بیٹی دی ہے۔ کاجل دل میں سوچتی ہے، میں نے خود کو تو قابو میں رکھا، اپنی شکتی کو کمزور کیا، لیکن میری بیٹی تو ابھی بہت چھوٹی ہے، وہ اپنی طاقت کو کیسے کمزور کرے گی، کیسے کنٹرول کرے گی؟ اگر گاؤں والوں کو پتہ چل گیا کہ میری بیٹی چڑیل ہے تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے اور میری بیٹی کو مار دیں گے۔ پھر کچھ ہی دنوں میں کاجل کی بیٹی سپنا دوسرے بچوں کی نسبت بہت بڑی ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن سپنا دوسروں کے بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی تو گاؤں کی عورتیں آپس میں باتیں کر رہی تھی، یہ کاجل کی بیٹی کتنی جلدی بڑی ہوتی جا رہی ہے، دن بدن یہ تو بہت بڑی ہوتی جا رہی ہے، اس کے باقی بچوں کی عمر کے مطابق اس کی تو بہت زیادہ ہائٹ ہو گئی ہے اور باقی بچے تو اس کے سامنے بونے لگتے ہیں۔ تبھی کھیلتے کھیلتے سپنا کو ایک بچے پہ بہت غصہ آ جاتا ہے اور وہ ایک بچے کی گردن پکڑ کر اسے ہوا میں اٹھاتی ہے اور کہتی ہے، تم نے کیوں میرے ساتھ چیٹنگ کی ہے؟ اور بچہ چیخنے لگتا ہے، شور مچاتا ہے، ارے ممی مجھے بچاؤ، ارے ممی مجھے بچاؤ، مار گیا، ارے۔ وہ بچہ بہت شور کرتا ہے، سپنا سے کہتا ہے، بہن مجھے معاف کر دو، آگے سے چیٹنگ نہیں کروں گا، تو پھر سے اپنی باری لے لو۔ بچے کی آواز سن کر کاجل چڑیل بھاگتی ہوئی آتی ہے اور سپنا سے اس بچے کو چھڑواتی ہے۔ کاجل سے کہتی ہے، میں نے تمہیں منع کیا تھا کبھی کسی بچے کو مارنا نہیں۔ سپنا کہتی ہے، ماما میں نے اسے مارا تو نہیں، میں نے اسے بس پکڑا تھا، ہلکا سا ہاتھ لگایا تھا اور وہ ممی ممی کر کے رونے لگا۔ کاجل نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی تم عام بچوں کی طرح نہیں ہو، تم سب سے الگ ہو۔ تو سپنا اپنی ماں سے پوچھتی ہے، میں ان سے الگ کیوں ہوں؟ ماں سپنا کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتی اور اسے گھر کے اندر لے جاتی ہے۔ پھر ایک دن کاجل سپنا کے بال بنا رہی ہوتی ہے تو سپنا اپنی ماں سے کہتی ہے، ماں آج میرے 2 چوٹی کرو نا۔ کاجل کہتی ہے، نہیں بیٹا، ابھی تمہارے بال اتنے لمبے نہیں ہیں ان کی 2 چوٹی ہو سکے، یہ بہت چھوٹے بال ہیں، ان کو جب یہ بڑے ہو جائیں گے پھر اس کی 2 چوٹی ہوگی۔ اسی طرح رات ہوتی ہے تو سپنا
سو رہی ہوتی ہے تو تبھی بہت شور کی آواز آتی ہے ساتھ والے گھر سے، اور ایک عورت رو رہی ہوتی ہے، ہائے میرے بال کدھر گئے، ہائے میرے بال کدھر گئے، میرے بال لے گیا، اس طرح پھیر گیا، میرے سارے سر کے بال کوئی اتار کر لے گیا، میں گنجی ہو گئی ہوں، آئے او میں گنجی ہو گئی ہوں، کوئی اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر میرے بال لے گیا۔ کاجل کا خاوند دائم کہتا ہے، ارے کاجل، یہ محلے میں شور کیسا ہے؟ کاجل اپنے شوہر سے کہتی ہے، آپ آرام کریں، میں پتہ کرتی ہوں۔ پھر کاجل اس عورت کے پاس جاتی ہے، اس کو کاجل گنجا دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اور کہتی ہے، ارے بہن، یہ کیا ہوا، تمہارے بال کدھر گئے؟ تمہاری ایسی حالت کیسے ہو گئی؟ ارے کیا بتاؤں بہن، کوئی کم بخت اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر میرے بال ہی کاٹ کر لے گیا۔ پھر کاجل حیران پریشان ہو کر واپس اپنے گھر آ جاتی ہے اور سپنا کے کمرے میں جھانک کر دیکھتی ہے تو سپنا سو رہی ہوتی ہے۔ پھر صبح ہونے پر سپنا اپنی ماں کے پاس بال بنوانے آتی ہے اور کہتی ہے، ماں آج تو میں آپ سے 2 چوٹی کروا کر ہی رہوں گی۔ تو ماں کہتی ہے، کل ہی تو بتایا تھا نا کہ ابھی تمہارے بال اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ 2 چوٹی ہو سکے۔ پھر کاجل سپنا کے بال بنانے لگ جاتی ہے۔ یہ کیا، ایک چوٹی بنانے کے بعد بھی سپنا کے بال بچ گئے ہیں؟ اور سپنا کہتی ہے، دیکھو ماں، ان بالوں کی ایک اور چوٹی بنا دو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کل تو ایک ہی چوٹی بنی تھی، یہ رات میں بال بڑھ کیسے گئے؟ پھر سپنا 2 چوٹی بنوا کر بائک کھیلنے چلی جاتی ہے۔ رات ہونے پر گاؤں میں چیخنے پکارنے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ رات ہوتے ہی پھر سے وہی آوازیں گاؤں میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، عورتوں کی چیخنے کی، چلانے کی۔ گاؤں کی کافی عورتیں رو رہی ہوتی ہیں اور کہہ رہی ہوتی ہیں، گاؤں والوں جلدی آ جاؤ، کوئی ہمارے بالوں کو کاٹ کر لے گیا ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر سے کہہ رہی ہوتی ہے، یہ دیکھیے، کوئی آپ کی بیوی کو اندھیرے میں گنجا کر گیا اور آپ گھوڑے بیچ کر سوتے رہ گئے، اور ہم تو لٹ گئے، برباد ہو گئے، اب ہم کسی کا سامنا کیسے کریں گے؟ یہ سب شور سن کر کاجل اس کا خاوند دائم بھی ادھر پہنچ جاتے ہیں اور دائم کہتا ہے، ارے فاروق بھائی، تمہاری بیوی کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کے بال کہاں گئے؟ پتہ نہیں بھائی، میں تو سو رہا تھا، رات کو کوئی آیا، اس کے بالوں پر اس طرح پھیر گیا۔ کاجل بھی سوچ میں پڑ جاتی ہے، آخر کون ہے گاؤں کی عورتوں کو گنجا کر رہا ہے؟ اگلے دن سپنا اپنی ماں کے پاس بال بنوانے آتی ہے تو سپنا کے بال کئی فٹ بڑھ چکے ہوتے ہیں اور کاجل اپنی بیٹی سے کہتی ہے، سپنا، تمہارے بال راتوں رات کیسے بڑھ گئے؟ کہتی ہے، ماں، آپ تو جانتی ہیں مجھے بڑے بال بہت پسند ہے، اور کہتی ہے، ان بالوں کو آج میں کھول کر ہی رکھوں گی۔ اتنا کہہ کر سپنا بچوں کے ساتھ کھیلنے چلی جاتی ہے۔ ادھر گاؤں کی عورتیں سپنا کو دیکھتی ہیں تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی اور ان کا شک یقین میں بدل جاتا ہے، اور کاجل بھاگتی جاتی ہے اور سپنا کو گھر کے اندر لے آتی ہے۔ ادھر دائم کہتا ہے، ارے کاجل، سپنا کے بالوں کو کیا ہوا؟ اتنے لمبے کیسے ہو گئے؟ یہ تو ناممکن ہے، آخر یہ سب چل کیا رہا ہے؟ ارے جی، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ کاجل دائم کو کچھ بتانے ہی والی تھی، تبھی گاؤں کے لوگ ان کے گھر پر حملہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں، نکالو اپنی چڑیل سپنا بیٹی کو۔ ارے گاؤں والوں، تمہاری اتنی ہمت، میری بیٹی کو چڑیل پلاؤ؟ وہی رکو، ابھی ایک ایک کر کے سب کو سبق سکھاتا ہوں۔ پھر دائم لاٹھی لے کر باہر جانے ہی لگتا ہے تو کاجل اس کو روکتی ہے، باہر نہیں جائیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے، ان گاؤں والوں کو سبق سکھاتا ہوں۔ پھر دائم باہر
باہر نکل جاتا ہے تو گاؤں والے سبھی دائم کو لاٹھیوں سے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ مارو مارو، اس کو زندہ نہیں چھوڑنا، آج اس کے پورے خاندان کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر کاجل یہ سب دیکھ کر اپنے اصل روپ میں آنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ نہیں آ سکتی، اور وہ سوچتی ہے شاید میری ساری شکتی طاقت سپنا کے اندر چلی گئی ہے۔ پھر وہ سپنا کو کہتی ہے بیٹی اب تم جو ہے اپنے اصل روپ میں آؤ اور اپنے بابا کی جان بچاؤ، تمہارے بابا کی آج جان خطرے میں ہے۔ تو وہ اپنے اصلی روپ میں آ جاتی ہے اور وہ سب لوگوں جو ہے پھر وہ بھاگتی ہوئی باہر جاتی ہے۔ گاؤں والے ابھی بھی دائم پر ڈنڈوں کی برسات کر رہے ہوتے ہیں۔ سپنا کی ماں کاجل سپنا سے کہتی ہے آج تم کو اصلی روپ میں آنا ہوگا، تبھی اپنے بابا کی حالت خراب دیکھ کر وہ چڑیل کی حالت میں آ جاتی ہے۔ پھر گاؤں والے کہتے ہیں تم تو سچ مچ میں چڑیل نکلی ہو۔ پھر سب گاؤں والے دائم کو چھوڑ دیتے ہیں اور سپنا سے معافی مانگتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر سپنا کا غصہ کم ہوتا ہے تو سپنا اپنی اصلی حالت میں واپس آ جاتی ہے اور سپنا کی ماں گاؤں والوں کو یقین دلاتی ہے گاؤں والوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، سپنا اپنی ساری طاقت شکتی گاؤں کی بھلائی پر لگائے گی، اور سپنا سب عورتوں کے بال واپس لگا دیتی ہے۔ اس کے بعد سپنا گاؤں کے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگتی ہے۔ تو بچوں، آج کی آپ کو میری کہانی کیسی لگی ہے؟ آپ کو اگر میری کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اینڈ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔